واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، جامعہ صدیقیہ کے میرے ہم سفر، ہم مشن، ہم مکتب، طالب علم دوستوں، ساتھیوں، میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ جامعہ صدیقیہ جیسی عظیم دینی درسگاہ، جس کے بانی اور محتمم عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب ہیں، اس میں مجھے اس خوبصورت تقریب میں اور جامعہ کی سالانہ تقریب میں مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں تو جامعہ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیشہ یہاں آنا سعادت سمجھتا ہوں، اور جامعہ سے محبت ہماری ایسی ہے جس رشتے کو توڑا بھی نہیں جا سکتا اور چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ یقیناً آج ہماری جتنی سرگرمیاں ہیں اور جو محنت ہم کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے اگر کوئی دیکھے تو حضرت استاذ محترم کی وہ محنت اور محبت ہے، جن کی بدولت ہم اس قابل ہوئے کہ آج کچھ بات کہنے کی ہم میں ہمت اور صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ استاد جی کی زندگی میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ کثیر تعداد علماء کی، جنہوں نے خوبصورت پگڑیاں اپنے سروں پر سجائی ہوئی ہیں، اور بہت خوبصورت جبے بھی آپ حضرات نے پہنے ہوئے ہیں، اور خوبصورت چہرے بھی آپ لوگ کے چمک رہے ہیں۔ آپ ایک عظیم کام کرنے کے بعد ایک اور عظیم کام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک بڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک اہم فاصلے کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک پہلا بھرپور قدم اٹھانے کے بعد آج کے بعد ایک دوسرا قدم اٹھانے جا رہے ہیں، یعنی آپ طالب العلمی کی زندگی سے اب عملی میدان میں جانا چاہتے ہیں، تربیت کی دنیا سے نکل کر تربیت گاہ بنانے جانا چاہتے ہیں، آپ پڑھنے کی دنیا سے نکل کر پڑھانے کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں، آپ اس مدرسے کی زندگی سے نکل کر اس ملک کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں، جہاں آپ کے سامنے بہت سارے مسائل نے آنا ہے، بہت سارے معاملات اور مشکلات نے آنا ہے، اور آپ نے ان سب سے نبر آزما ہونا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان سب سے نبر آزما ہونا ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ جس مسلک کے ساتھ اور جن اکابرین کے ساتھ متعلق ہیں، ان کی زندگی ہمارے سامنے بہت روشن ہے، اتنی روشن ہے کہ ان کی زندگی چھپائی نہیں جا سکتی، اور ان کی زندگی جو روشن ہوئی ہے ان کے کردار کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب وہ بھی آپ کی طرح اور میری طرح طالب العلم تھے، مدرسوں میں پڑھتے تھے، چٹائیوں میں بیٹھتے تھے، انہیں کتنی مشکلات کا سامنا تھا اور کن کن مشکلات سے وہ پڑھ کر آگے آئے تھے۔ اس کے بعد جو عملی دنیا میں انہوں نے قدم رکھا تھا، اس قدم رکھنے کے بعد ان پر مشکلات کتنی آئیں، ان پر پریشانیاں کتنی آئیں، ان پریشانیوں اور مشکلات میں انہیں کتنا جھگڑا گیا، لیکن وہ کس قوت کے ساتھ، کس صبر کے ساتھ، کس عزم کے ساتھ، کس جنون کے ساتھ اور کس تحمل کے ساتھ اور کس تدبر کے ساتھ اس سارے مراحل سے گزرتے چلے گئے۔ انہوں نے دین کی خدمت بھی کی، انہوں نے درس و تدریس بھی کیا، انہوں نے خانقاہوں کو بھی آباد کیا، انہوں نے خدمت خلق بھی کی، انہوں نے دین کی بات بھی کی، انہوں نے شریعت کا راستہ بھی دکھایا۔ وہ علم کی صورت بھی بنے، وہ عمل کی صورت بھی بنے، وہ دنیا میں کردار بھی بنتے گئے، چمکدار بھی بنتے گئے، لوگوں کے سامنے مثال بھی بنتے گئے۔ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ہم اہل حق کی جماعت ہے، اور اس کا کردار، اس کی بات صرف زبان سے یعنی گفتار سے نہیں بتائی، اپنے کردار سے بتایا۔ پھر کسی کو ہتھکڑی پہننی پڑی، کسی کو بیڑی پہننی پڑی، کسی کو ظلم سہنا پڑا، اور کسی کو تخت دار پہ جانا پڑا۔ میرے طلباء کرام، ذرا اس تاریخ کو ضرور پڑھیے گا، اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا اپنے اکابر کی تاریخ کو ضرور پڑھا کریں۔ جب اکابر کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو مشکل سے مشکل بات بھی آسان لگتی ہے،
مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہم کراچی سینٹر جیل میں ہوا کرتے تھے. جب ہمارے اوپر مشکل بڑی اور مشکلات بڑی انتظامیہ کی طرف سے اور دیگر طرفوں سے کہ ان پر سختی کی جائے, تو ہمارے ساتھ ہم مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تھے. ہم نے ان سے کہا حضرت صاحب بہت سختی ہو گئی. ان نے ہمیں بٹھایا اور بٹھا کر دو جملے کہے جو میں نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیے. جب بھی کسی مشکل میں آتا ہوں ان باتوں پر غور کرتا ہوں, مشکل نہیں رہتی. ان نے مجھے کہا کہ فاروقی صاحب آپ جس جیل میں بیٹھے یہاں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, لیکن کوئی چوری میں ہے, کوئی ڈاکے میں ہے, کوئی قتل میں ہے, کوئی ذاتیات میں ہے, کوئی مفادات میں ہے, کوئی کرپشن میں ہے, کوئی لینڈ مافیا میں ہے. یہ مختلف چیزوں میں یہاں بند ہیں اور آپ بھی یہاں بند ہو. مجھے کہا شکر کرو اللہ کا احسان کا, شکر کرو اللہ کے فضل کا. چوری میں نہیں آئے, ڈکیتی میں نہیں آئے, قتل میں نہیں آئے. آج آپ اس جیل میں موجود ہو ایک نسبت کی وجہ سے, اور وہ نسبت اصحاب رسول کی عزت اور ناموس ہے. اس عزت اور ناموس کے لیے آپ آئے ہو. آپ میں اور عام قیدیوں میں فرق ہے. پھر دوسری بات مجھے کہی کہ فاروقی صاحب آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں, جب بھی جیل میں یا زندگی میں کوئی مشکل آپ پر آن پڑے اور اس مشکل صورت میں پھر آپ چاہیں کہ آپ اس سے نکلیں, تو اس کا ایک طریقہ ہے. میں نے کہا حضرت وہ طریقہ کیا ہے؟ ان نے مجھے کہا وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے اکابرین کی تاریخ پر نظر دوڑاؤ. وہ مالٹا کی جیل میں کیسے رہے تھے, ان نے چکی کیسے پیسی تھی, ان کی کمر پر نشان کیسے تھے, ان کو درے کیسے مارے گئے تھے, ان کے ساتھ جو ہے مشکلات کیسے پیش آئی تھی, ان کے لیے راستے کیسے مسدود کیے تھے. کہ جب یہ سوچو گے تو اپنی تکلیف بہت محدود لگے گی اور بہت کم لگے گی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس بات کے تناظر میں جب مشکل دور میں آ جاؤ پھر اپنے اکابرین کی تاریخ اپنے سامنے رکھو, ان نے کس دور سے کن حالات سے زندگی گزاری ہے. اور تیسری بات میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں, چونکہ میں عملی میدان کے اندر ہوتا ہوں, میرے سامنے بہت سارے مشاہدات ہیں اور میرے سامنے بہت سارے واقعات ہیں جو مختلف مراحل میں آتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے قدموں میں کوئی لغزش پیدا نہ کرنا, گھبراہٹ پیدا نہ کرنا. ایک بات میری یاد رکھنا, آئندہ زندگی میں ملاقات ہو یا نہ ہو, لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ یہ تو طے ہے کہ زندگی اور موت کا ایک وقت متعین ہے. ہم نے اس وقت زندہ رہنا ہے اور اس وقت مر جانا ہے. جو رات قبر کی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی, اور جو باہر کی ہے وہ قبر میں نہیں آ سکتی. اپنی ذات بچانے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے, اپنی عزت بچانے کے لیے خدا را ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے کہتا ہوں اس کو بچانے کے لیے دین پر آنچ نہ آنے دینا, شریعت پر آنچ نہ آنے دینا, جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آنچ نہ آنے دینا, اصحاب رسول کی عزت و ناموس پر سودا بازی نہ کرنا, اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس سے پیچھے نہ ہٹنا, اور اپنے اکابر کی تاریخ پر دبا نہ لگنے دینا. ہم مٹتے ہیں مٹ جائیں, ہم ختم ہوتے ہیں ختم ہو جائیں, ہماری مشکلات ہی آ جائے, ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوتے آ جاتے ہیں, یہاں تک کہ ہماری کوئی بےزتی کرتا ہے کر ڈالے, ہماری توہین کرتا ہے کر ڈالے, ہمیں برا بلا کہتا ہے کر ڈالے, ہمیں کوئی گالی دیتا ہے برداشت کر لو. لیکن بات جب اسلام کی آ جائے, شریعت کی آ جائے, اکابر کی تاریخ کی آ جائے, اکابر کی سیرت کی آ جائے, پھر ان پر داغ نہ لگانا. میری نظر میں جان دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن داغ لگانا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس لیے کہ آنے والے وقتوں میں آپ نے معیار بننا ہے. کوئی کمزوری دکھاؤ گے کل لوگ کہیں گے جامعہ صدیقیہ کے فلاں طالب علم نے جو وہاں سے فاضل ہوا تھا اس نے یہ کمزوری دکھائی تھی. تاریخ میں آ جاؤ گے, تاریخ میں رقم ہو جاؤ گے. ہاں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہو, تاریخ میں تابندہ رہنا چاہتے ہو, اپنے اکابر کے کردار کو روشن کرنا چاہتے ہو, تو اس استقامت کو اپنا معیار بنا لو, نصب العین بنا لو, زندگی کا اصول بنا لو. یہ طے کر لو سچ کہنا ہے, حق کہنا ہے, ہر حال میں کہنا ہے, ہر دور میں کہنا ہے, ہر فورم میں کہنا ہے, ہر ایک کے سامنے کہنا ہے. کوئی ڈر, کوئی خوف,
کوئی چیز اپنے قریب مت لانا۔ میں بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، جب یہ جذبے کے ساتھ آپ میدان میں نکلیں گے، خدا کی قسم یہ دنیا کی تکلیفیں کوئی تکلیفیں نہیں ہیں، کسی کی مخالفت کوئی مخالفت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اس عزت سے نوازنا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی عمل کو زندہ کر کے آپ اپنے آپ کو بھی زندہ رکھو گے اور اپنے اکابر کے کردار کو بھی زندہ رکھو گے۔ یہ باتیں میں نے کچھ بکھری بگڑی سی کہی ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ اس کو خود ترتیب لے لیں گے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے اکابرین کی کردار پر داغ نہیں لگانا۔ ہمارے اکابر کی اتنی خوبصورت تاریخ ہے اور اتنی خوبصورت تعریف ہے، آج مخالف سے مخالف ہر بات تو کر سکتا ہے لیکن ہمارے اکابر کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ بات بھی آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ الحمدللہ ہم سیاست میں میدان میں ہو تب، ہم عملی میدان میں ہو تب، جہاد کے میدان میں رہے تب، ہر صورت میں تاریخ میں اگر چمکتی تاریخ ملتی ہے اس تاریخ کا نام تاریخ دیوبند ہے۔ اور سلام ہے آپ کو، آپ اس دیوبند کے اس قافلے کے افراد ہیں، مستقبل آپ کا ہے، آنے والا وقت آپ کا ہے، حالات آپ کے سامنے ہوں گے، آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگلی بات سمجھانے کی غرض سے دنیا میں بہت سارے طبقے گھوم رہے ہیں اور بہت سارے طبقے گھوم کر بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں امام ہیں، آپ کہیں مدرس ہیں، آپ کے نمازی آپ کو بزدل بنائیں گے، آپ کے تعلق والے آپ کو بزدل بنائیں گے، یہ کہہ کر کہ مولانا صاحب آپ کی بڑی عزت ہے، آپ کا بڑا احترام ہے۔ چھوڑیے ان باتوں کو۔ مثال کے طور پہ بے حیائی ہو رہی ہے، فحاشی ہو رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے، کفر کیا جا رہا ہے۔ آپ مسجد کے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، جب آپ باہر جاتے ہیں آپ کے مقتدی آ کر کہتے ہیں مولانا صاحب آپ بہت اچھے ہیں، آپ قابل عزت ہیں، آپ کی بڑی عزت ہے۔ آپ اگر باہر جائیں گے تو لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، کوئی آپ کو گالی دے دے گا، آپ کی عزت خراب ہو جائے گی۔ شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب تشریف لے آئیں۔ میں اپنی بات آخری مراحل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو مسجدوں کے آپ کے مقتدی اور آپ کے معتقد ہیں، یہ آپ سے کہیں گے مولانا صاحب آپ کی عزت خراب ہو جائے گی، آپ بات نہ کریں، کوئی یہ جاہل لوگ ہیں، کسی نے بات کر دی تو عزت خراب ہوگی، یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ کا معتقد نہیں ہے، یہ آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ کیا آپ کی اور ہماری عزت امام الانبیاء سے زیادہ ہے، جن کو پتھر لگ گئے، جو زخمی ہو گئے، جن کا خون نکل گیا، جن کے دندان مبارک شہید ہو گئے، جن کے سر پر زخم آ گئے، جن کو پتھر لگے، جن کے خون سے جوتے بھر گئے، ایک قطرہ خون کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری دنیا کے کائنات کے قطرے مل کر زمین آسمان کے درمیان کو بھر دے، خدا کی قسم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا میں کس بات پہ غیرت دلوارے ہماری ذات پہ چھوڑیے، باہر نکلیے، میدان عمل میں آئیے، ہر کفر اور باطل کا مقابلہ کیجئے۔ یہ آپ کی اور میری عزت کسی میں جان بچانے میں عزت نہیں ہے، دین پر جان لٹا دینے میں عزت ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جناب جب ہم عملی میدان میں کام کر رہے ہیں، ابھی آج 5 فروری ہے اور 5 فروری یوم کشمیر ہے، آج ہر مسلمان کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کہتا ہے کشمیر کے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک زمانہ گزر گیا، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور شہرگ پر کسی اور کا قبضہ ہو تو جسم کا حال کیا ہوگا؟ شہرگ کسی اور کے ہاتھ میں چلے جائے تو جسم کا حال کیا ہوگا؟ اپنے جسم کو حرکت دینی ہے تو شہرگ کو آزاد کرنا ہوگا۔ اور میں آج اجتماع کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب کشمیر مذمت سے فتح نہیں ہوگا، کشمیر مرمت سے فتح ہوگا۔
کوئی یہ سمجھتا ہے ہم مذمت کر کے اسے فتح کر لیں گے، یہ فتح نہیں ہوگا۔ میرا مطالبہ اور درینہ مطالبہ ہے، ایک عرصے سے میں کرتا چلا رہا ہوں، پاکستان کی فوج بڑی بہادر فوج ہے، دنیا میں اس کا نام ہے۔ جس طرح انڈیا نے کشمیر میں اپنی فوج کو داخل کیا ہے، پاکستان کو بھی کشمیر کے تحفظ اور آزادی کے لیے اپنی بہادر فوج کو کشمیر میں داخل کرنا چاہیے، تاکہ ہم عملی بات نہ، ہم ظاہری بات نہ کریں کہ کشمیر آزاد ہونا چاہیے، اس کے آزاد کرنے کے لیے عملی اقدامات بھی اٹھانے چاہیے۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا، وہ بل منظور ہو گیا اور پاس ہو گیا۔ تمام پاکستان کے مسلمان اس بل کے منظور ہونے پر خوش بھی ہیں، اور وہ محبت کا یہ جو بل قومی اسمبلی میں پیش ہوا اور پھر پاس ہو گیا، یہ متفقہ بل ہے۔ یہ بل کیا ہے؟ یہ بل یہ ہے کہ جو شخص صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرے گا اس کو 10 سال سزا ملے گی، اور جو شخص توہین کرے گا اسے عمر قید سزا ملے گی۔ پورے پاکستان کے تمام طبقات، وہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مسلم، غیر مسلم، سب نے اس کی تائید کی کہ یہ بل بہت اچھا ہے، یہ پاکستان میں فرقہ واریت کا خاتمہ کرے گا، دہشت گردی کا خاتمہ کرے گا، یہاں پر اس ملک میں امن قائم کرے گا۔ سب اس بل کی حمایت کر رہے ہیں، اور یہ بل قومی اسمبلی سے متفقہ پاس ہوا، قائمہ کمیٹی سے متفقہ پاس ہوا، اسلامی نظریاتی کونسل سے یہ بل متفقہ پاس ہوا۔ تمام پاکستان کے لوگ خوش ہیں۔ ایک طبقے کو پریشانی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تم اس بل کو مسترد کیوں کرتے ہو؟ کہ اس میں صحابہ کی توہین کی بات ہے، اہل بیت کی توہین کی بات ہے، اور کہتے ہیں توہین کی وضاحت نہیں کی گئی اور توہین کی تعریف نہیں کی گئی، توہین کی فلاح نہیں کی گئی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جب عام شہری کے لیے 5 سال کی سزا رکھی تھی، آپ نے توہین کی تعریف نہیں پوچھی۔ قائد اعظم کے لیے 14 سال کی توہین کی بات کی تھی، جو توہین کرے آپ نے توہین کی جناب تعریف نہیں پوچھی۔ جب کچھ دن پہلے فوج کے لیے قانون بنا تھا کہ اس کی توہین نہیں ہوگی، آپ نے توہین کی تعریف نہیں پوچھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب صحابہ اور اہل بیت کی آگے بات آ گئی، اب آپ توہین کی تعریف کیوں پوچھ رہے ہیں اور کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ اور توہین کے خلاف بننے والے قانون پہ آپ سیخ کیوں ہیں؟ اور علماء کرام کی موجودگی میں خوبصورت بات کرنا چاہتا ہوں، اس بل کے اندر نہ شیعہ کا لفظ ہے، نہ سنی کا لفظ ہے، کسی کا لفظ نہیں ہے، صرف گستاخ کی بات ہے کہ گستاخی کو رکنا چاہیے۔ اور ایک طبقہ شور مچا رہا ہے گستاخی نہیں رکنی چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ وہ طبقہ گستاخ ہے، گستاخی کرتا ہے۔ اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ صرف گستاخی نہیں کرتا، اب گستاخی کا لائسنس مانگنا چاہتا ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم گستاخی کریں، اس لیے کہ گستاخی ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ وہ یہ اجازت مانگنا چاہتا ہے، ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے۔ صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرنے والے کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ساتھ کہوں کہ صرف ناموس صحابہ نہیں بلکہ اہل بیت کی سزا بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تم چلو ناموس صحابہ کی سزا پر سیکھ پاؤ، اہل بیت کی سزا کو کیوں نہیں مان رہے؟ بھائی ان کی سزا کی بات پہ کیوں تیار نہیں ہو رہے؟ آپ کو علم ہونا چاہیے وہ اہل بیت کے بھی منکر ہیں۔ آج اس بل کی مخالفت کر کے اس طبقے نے بتا دیا وہ صحابہ کو بھی نہیں مانتا، اہل بیت کو بھی نہیں مانتا۔ ہم صحابہ کے بھی محب ہیں، اہل بیت کے بھی محب ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں دین کے سارے حصے ہمیں صحابہ کے ذریعے ملے۔ بار کی زندگی صحابہ نے بتائی، گھر کی زندگی اہل بیت نے بتائی۔ قرآن، سنت، حدیث، شریعت، صداقت، دیانت، امانت، حیا، وفا، جرأت، بہادری، کلمہ، نماز، روزہ، حج، جہاد، زکات، صدقات، دین، شریعت، ایمان، اسلام، توحید، رسالت، نبوت، ختم نبوت، ہر چیز ہمیں ملی ہے، ایک طبقے سے ملی ہے، اور جس طبقے سے ملی ہے اسے دنیا پکار کر کہتی ہے، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ، صحابہ، صحابہ۔